رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید جنگیر گیلانی، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء محی الدین گیلانی، جیوے جیوے، دو وطن بلند کر کے جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی لا ینسى من ذکر ولا یخیب من دعا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اللہ کے محبوب کے لیے سارے درود ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم آستانہ شریف پر آل نبی، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صدارت میں یہ محفل میلاد بھی ہے اور عرس پاک بھی ہے۔ دو چیزیں ہیں، محفل میلاد بھی ہے اور عرس پاک بھی ہے۔ اگر میں اسے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ میم کا رنگ بھی ہے، عین کا رنگ بھی ہے۔ یہ بات آپ کے پتہ نہیں اوپر سے گزری ہے یا اندر سے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ میلاد پہ بھی عرس پہ بھی، میلاد کا پہلا حرف میم ہے، عین، عرس کا پہلا حرف عین ہے۔ کیا مطلب؟ میم کا اشارہ مدینے والے کی طرف ہے، عین کا اشارہ مولا علی کی طرف ہے۔ کیا بات ہے! میلاد حضور کا ہے، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عرس کن کے ہوتے ہیں، عرس کن کے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو خود عرس کے اندر موجود ہے کہ عرس کن کے ہوتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہم سارے عرس پاک کی محفل میں آئے ہیں، ہر ایک کا عرس نہیں ہوتا بھائی۔ عرس کن کے ہوتے ہیں؟ کن اللہ والوں کے عرس ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ قبلہ پیر صاحب کی نظر میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، یاد رکھیں، عرس ان کے ہوتے ہیں جن کا عین سے تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ کی مہربانی، آپ کی محبت ہے۔ عرس ان کے ہوتے ہیں جن کا عین سے تعلق ہو۔ اب عین میں بھی دو عین ہیں، یاد رکھیے گا۔ عرس اس ولی کا ہوگا جس کا عرس قبر کے اندر ہوتا ہے، مزار کے اندر جن کا عرس ہو ان کا عرس مزار کے باہر بھی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اور یہ بات حقیقت ہے، یہ کوئی میں آپ کو ایسے نہیں بات کر رہا، وہ آپ حدیث کو پڑھ کے دیکھیں گے، نسبت پکی ہے، بات بھی پکی کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں جی حوالہ دو حوالہ دو، آج تو میں آپ کو اس حوالے پہ بھی ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں پیر صاحب کی زیارت کرتے ہوئے یہ جملہ میرا سنیے گا، یاد رکھ لیں حوالے کون مانگتا ہے؟ حوالے وہ مانگتا ہے جس کا اپنا حوالہ نہ ہو۔ حوالے وہ مانگتا ہے جس کا اپنا حوالہ نہ ہو، اور حوالے وہ مانگتا ہے جو کسی کے حوالے نہ ہو۔ یار میں پوری تاریخ میں نے پیش کی ہے، میں نے کوئی 1 صدی کی بات نہیں سنائی، میں 2 صدی کی بات نہیں کر رہا، 14 صدیاں سامنے رکھنا اور فقیر کے اس جملے کو سامنے رکھنا۔ آج تک حوالہ وہ مانگتا ہے، حوالہ اس نے مانگا ہے جو کسی کے حوالے نہیں ہوا۔ ارے جو اللہ والوں کے حوالے ہو جاتا ہے اسے حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے سارے حوالے ملتے ہیں، سارے متوالے ملتے ہیں، جنت کے خوبصورت نوالے ملتے ہیں۔ حضور مہربانی اے ویکھو نا سونے پیر بیٹھے نے، گل کتنی سونی ہوندی پئی ہے۔ اے نا چند پیر نہیں ہے، اے ویکھو تے صحیح چند پیر بھی ہے میرے یار، جنوں اس جملے دی سمجھ آئی ہو ذرا محبت لگا وے سبحان اللہ۔ اے خالی نا چند پیر نہیں ہے، اور تانوں یاد ہوے گا میں پہلے بھی ایک دفعہ جو پیچھے حاضری ہوئی سی، ایک جملہ میں بولیا سی بڑا وائرل ہویا، ہر پیر پیر ہوتا ہے، ہر پیر چند پیر نہیں ہوتا۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں پیر بھی ملا ہے تو چند پیر ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ لوگ بات کرتے ہیں یہ حوالے دو، وہ حوالے تو موجود ہیں، اصل میں حوالے کے دوبارہ قادری حوالے کا جملہ دوبارہ بول دیں، یاد رکھ لیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے پورا قرآن، پوری احادیث، پوری تاریخ اولیاء، پوری تاریخ اہل بیت، پوری تاریخ صحابہ، کل امت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا کہ حوالے وہ مانگتا ہے جو کسی کے حوالے نہیں ہوتا، جو کسی کے حوالے ہو جاتا ہے وہ نہیں پوچھتا کہ حوالہ کہاں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جن کے حوالے ہوں سارے ان کے حوالے۔ اللہ کے بندوں غور کرنا، وہ ہمارے پاس اللہ کی قسم ہمارے پاس تو ایسے حوالے ہیں بندہ سن کے خود کو حوالے کرتے ہیں۔ جہاں حوالے نہ مانگو، شان مصطفیٰ پر، شان پنجتن پاک پر حوالے نہ مانگا کرو، بلکہ شان پنجتن پاک پر سب حوالے کر دیا۔ اگلا جملہ سمجھ لیں، میں ایک ایک جملے میں کئی جملے پیش کر رہا ہوں، میں ایک ایک نقطے میں کئی نقطے پیش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ارے خدا کے بندو، محبوب کی بات پر حوالے مانگے نہیں جاتے، محبوب کی بات پر سب حوالے کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ میں نے پھر ایک محبوب کی شان پہ حوالے مانگے نہیں جاتے، محبوب کی بات پہ سب حوالے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اور جو اس بات کو نہیں سمجھا وہ ابھی تک عین کو نہیں سمجھا، جو اس بات کو نہیں سمجھا جو میں نے عرض کی ہے وہ ابھی تک عین نہیں سمجھا۔ عشق تو بڑی دور کی بات ہے۔ عین کے 3 نام ہیں، عین شین قاف، مولا علی، علی کے بھی 3 حرف ہیں، مولا علی کے بھی 3 ہی ہیں۔ تو بھائی یہاں حوالے مانگے نہ کرو، سب حوالے دیا کرو۔ تو میں حوالے پر بات آپ نے سن لی، اب اگلی بات سنیے، مجھے ایک بات بتائیں،
اس کائنات کا سب سے بڑا حوالہ کون ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ اب میں یہ بھی داخل کر دوں. اچھا جب حضور ہی دلیل ہیں، اب میں بڑا آہستہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا. ویسے آپ کی توجہ ہے کیونکہ آپ پر توجہ ہے. جب تک توجہ نہ ہو توجہ ہو نہیں سکتی، دھیان نہ ہو دھیان ہو سکتا. یہ جو آپ کا دھیان ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ پر کسی کا دھیان ہے. یہ دھیان بتا رہا ہے کہ آپ پر دھیان ہے. ایسے دھیان نہیں ہوتے، نہ ایسے انسان ہوتے ہیں، نہ ایسے ہی انجان ہوتے ہیں. بات میں دھیان ہے. میں کیا عرض کرنے لگا؟ حضور کائنات کی سب سے بڑی دلیل ہے. قبلہ پیر صاحب زادہ صاحب کی تشریف فرمائے، ماشاءاللہ خود صاحب علم ہے. میں آپ کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. ہاں جی، اور یہ کیسا رنگ ہے غوث پاک سرکار کا کہ ایسا رنگ جمایا کہ ضیاء محی الدین کا رنگ بھی یہاں ہے. سبحان اللہ. محی الدین کا ایسا رنگ ہے یہاں کہ ضیاء محی الدین بھی ہے، رضا محی الدین بھی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ، غوثیہ، قادریہ، مصطفیہ. کیا بات ہے. غوث پاک سرکار. اچھا جی غوث پاک کی کرامت دکھائیں. لو سنو، آؤ آؤ آستانہ شریف پہ آؤ. یہ تمہیں کرامت نہیں نظر آ رہی؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث پاک کی کرامت دکھائیں. یاد رکھیں، وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ سن لیں. غوث پاک کی کرامت. اور اللہ کے بندو، جس غوث پاک کا 14 صدیوں کے بعد آج جس شان سے نام لیا جا رہا ہے، اس سے بڑی کرامت کیا ہو؟ جس عقیدت و محبت سے غوث پاک کا ہم نام سنتے ہیں اور لیتے ہیں، اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو؟ اور کرامت آپ کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جملہ سمجھو تو جملہ عرض کرنے لگا. یاد رکھیں، جو حضور کے حسن کے گرد طواف کرے اسے کرامت کہتے ہیں. اچھا میں آپ کی بھی کیا بات ہے، میں مولویاں تو داد بڑی گھٹ سنی. مولوی دماغ خان اللہ ہمارے اللہ کرے اللہ کرم کرے. میں نے بھی بڑا اوکھا کام میں مولویاں کو تناخ خانہ کو داد رہنی. کہ میں سمجھنا پیر صاحب کی کرامت ہے، مولوی بھی داد دیتے پڑے، ناخ خان بھی داد دیتے. سبحان اللہ، ہمیشہ یہ اللہ کی احمد وہ ہو. اللہ سلامت رہیے آپ. اچھا کرامت، جب تک حاجی طواف نہ کرے وہ عمرہ نہیں ہوتا. جب تک کوئی کرامت مصطفیٰ کا طواف نہ کرے وہ کرامت نہیں ہوتی. اللہ. بات ہوگی. اب میں جو بات کرنے لگا تھا، سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ سب سے بڑی دلیل حضور کی ذات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آستانہ شریف پر ایک ایسی تاریخی باتیں ہو جائیں کہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائے. ایسی سرکار کی بات ہو. اب سنیے، حضور ہے کائنات کی دلیل سب سے بڑی. اب قبلہ پیر صاحب آپ کے چہرے پاک کی میں زیارت کرتے ہوئے یہ جملہ پورے مجمع کو پیش کرنے لگا ہوں. حضور سے بڑی کوئی دلیل نہیں تو پھر حضور کی بات پر دلیل کس کی مانگتے ہیں؟ میں قبلہ آپ سلامت رہیں. آپ یار میں دوبارہ کہہ ذرا سمجھیے گا. جب حضور، بھائی دلیل تو وہاں دی جاتی ہے جب پہلی دلیل چھوٹی ہو. دلیل تو وہاں دی جاتی ہے جب پہلے دلیل چھوٹی دی ہو یا دلیل کمزور ہو، دلیل میں کوئی نقص ہو. رب بنائے دلیل. آستانہ شریف پہ بیٹھنے والے سن لو، ارے ہم تو دلیل بھی وہ دیتے ہیں جو رب کی دلیل ہے. اللہ کیا بات ہے. اللہ صاحب کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ارے ہم تو دلیل بھی وہ دیتے ہیں جو رب کی دلیل ہے، اور پھر تم کہتے ہو دلیل لو.
ارے پھر بھی دلیل کی ضرورت ہے. وہ جاگ دو، وہ جاگو تو جاگ لگے، وہ جاگو جاگ کے سنو تو جاگ لگے تے تو پاک لگے. ہم وہ بات نہیں کرتے جس سے آگ لگے، ہم ولیوں سے نسبت والے ہیں. ہم وہ بات کرتے ہیں جس سے جاگ لگے بھاگ لگے، جس سے جاگ لگے بھاگ لگے. تو میں تاریخی جملہ آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں. کیا بھائی حضور پر بھی جب حضور دلیل ہے تو اس پر دلیل کیا دے؟ ہاں یہ جو آپ آج کے بعد آپ سے کوئی دلیل مانگے اس سے کہو اگر حضور سے بڑی کوئی دلیل ہے تو وہ بتاؤ، وہ ہم دیتے ہیں. اگر حضور سے بڑی دلیل کوئی نہیں تو دلیل پھر سنیے. اب میں عرس پاک کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں، یہ بڑی مہربانی ہے سن لیں. غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. اے سن لو غوث پاک کی شان میں، چونکہ اس آستانے کا سارا فیض وہاں سے آ رہا، پنجتن پاک کا فیض ہے، غوث پاک کا فیض ہے. جی یاد رکھنا، نبوت میں کمالات کی انتہا امام الانبیاء پہ ہوتی ہے، ولایت میں کرامات کی انتہا غوث پاک پہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ. جتنے ولی غوث پاک بنائے نا جی، آج تک اینے ولی کسے نہیں بنائے. ذرا اونچی کہو سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایتھے ایتھے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے ولی، میں مرید نہیں کہہ رہا، آپ میں یہ نہیں کہہ رہا مرید، میں کہہ رہا ہوں جتنے ولی، خدا کے بندوں غور کیجئے گا، جتنے ولی غوث پاک بنائے اتنے ولی آج تک کسی نے نہیں بنائے. اللہ بے شک. ہاں جی ایسے. اب میں قبلہ پیر صاحب کی نظر، صاحب صاحب کی نظر یہ جملہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. ولی کس طرح بنائے اب میں دلیل دینے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے، اب یہ جملہ بھی ہر عاشق کے سینے کو مدینہ بنا دے گا، ہر عاشق کے سینے کو بغداد بنا دے گا. اگر نہ بنائے تو میں نے جملہ واپس کر دیا جی، انہیں واپس کر دیا جی، کوئی ادھار نہیں. سنیں اللہ فرماتا ہے، غوث پاک کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ولی بہتے بنائے، دلیل دینے لگا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. آپ کہیں گے یہ کیا دلیل ہے، سمجھ نہیں آئی. یہ دلیل کیا دی آپ نے؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ہے خوف نہ کر. غوث پاک فرما رہے، اور غوث پاک دے نام تے لگا سبحان اللہ. میرے نام تے نہ کہا جی، غوث پاک دے نام تے ضرور کہا جی، انہاں دے نام تے سبحان اللہ ضرور کہنی. مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ہے خوف نہ کر. دلیل کی ہے کیوں نہ خوف کریے، کیوں نہ خوف کریے. غوث پاک فرماندے نے اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے. اے جملہ سنو، اللہ کی قسم اس جملے کی روشنی میں بتانے لگا ہوں، اس پوری امت کو بخشوانے کے لیے اکیلا عبد القادر ہی کافی ہے. ہاں جی، وہ شان ہی بڑی اونچی ہے، ایڈی اونچی شان. ہو پیر نہیں نے، سارے پیران دے پیر نہیں. کیا بات ہے. ولی نہیں نے، سارے ولیاں دے ولی نے، وہ سردار نے. اچھا اب میری دلیل وہی پہ ہے. آپ کہیں گے کہ جی ولی بہت بنائے، دلیل آپ نے مریدی لا تخف پڑھ دی. سمجھ نہیں آئی بات، ذرا بات کو کھول دیں. سنیے قبلہ پیر صاحب، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
ولیوں کو خوف نہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے. جڑے نہیں پہنچے نال دا بندہ انہوں بھی ذرا پہنچاوے, تکا تکا لا کے ذرا پہنچاؤ. میں دلیل پیش کردہ پہ. اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید کو خوف نہیں. کیا بات ہے بھائی یہ جتنا بڑا میں جملہ دے کے جا رہا ہوں یاد رکھنا. خدا کے بندوں یہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. آپ کہیں گے بات اور کھولیں ذرا, ابھی ساروں کو سمجھ نہیں آئی. ولیوں کو خوف نہیں, غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید کو خوف نہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا جو غوث کا مرید ہے وہی ولی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ. وہ بندے کو تو معاف کرانا بڑا مشکل ہے. غوث پاک معافیاں نہیں دیوائیاں, غوث پاک سے چورانوں کو تب بنایا. اچھا یہ غوث پاک دا ابو آئیے جتھے چور نو انعام دیتا جاتا. اللہ نہ کرے ایتھے کسی دے گھر آ جائے گا چور, انہوں ہار کو آ کے گلاؤ گے کہ سیدھا تھانے کراؤ گے. جی میں سنو نا, غوث پاک کا واقعہ غور کرو کہ چور آ گیا. اچھا چوری بھی کدھر کرنا ہے غوث پاک دے تے غوث پاک کو کتب جب بنایا. ایڈا ظرف کتوں لیا ہوا میں, ایڈا بڑا ظرف کدھر ہو سکتا ہے؟ وہ غوث پاک نہیں ہو سکتا ہے. وہ بھائی معاف کرنا بڑا اوکھا ہے. تے غوث پاک کو جڑے ولی بنائی جاندے. اچھا ہن یہ جملہ صرف صاحبزادہ شاہ اور قبلہ پیر صاحب کی نظر ہے. یہ مریداں نو خوف نہیں, قبلہ یہ مریداں نو خوف نہیں تے غوث پاک دی اولاد نو کتھے خوف ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ مریدوں کو خوف نہیں تو جو ان کی اولاد ہے, جو غوث پاک کا خون ہے, انہیں خوف کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جی وہ بھائی بڑے ولی بڑھائے, جاندیاں میرے غوث نے انج نگاہ کیتی ولی بنا چھڑے, انج محفل جا کے بیٹھا ولی بنا چھڑیا. وہ خدا دے بندے ہو, ایڈی ولایت, اینی ولایت تقسیم کیتی. لو پھر ایک واقعہ سنو کی ہویا. غوث پاک سرکار پیرانے پیر, دستگیر, روشن ضمیر, محبوب سبحانی, قطب ربانی, الشیخ عبدالقادر جیلانی. ایک جگہ میں تقریر پہ کرا تے پیچھے ایک بندہ بیٹھا کہ یہ مولوی نو بڑی چڑی کھڑی. مینوں آندا مولوی نو بڑی چڑی کھڑی. میں کہا چڑی نہیں ہوئی, غوث پاک نے باں پھڑی ہوئی. کیا بات ہے. غوث پاک نے باں پھڑی ہوئے تو پھر ہلچل نہ ہوئے, پھر مستی نہ آوے, پھر کیف کی حالت نہ ہو, پھر رنگ نہ بنے, پھر ڈھنگ نہ آئے. جن کی نسبت ہوتی ہے, یاد رکھو نسبت پہ جملہ, نسبت والے بیٹھے ہو, جن کی نسبت ہوتی ہے انہیں رنگ بھی مل جاتا ہے, بولنے کا ڈھنگ بھی مل جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نسبت ہو صحیح, نسبت پکی رکھ کے دیکھو, تمہیں رنگ بھی ملے گا, تمہیں ڈھنگ بھی ملے گا, اور تمہیں اللہ کے محبوبوں کا سنگ بھی ملے گا. کیا بات ہے, کیا بات. حضور واقعہ سنا دیجیے. آج آپ نے بڑی لجپالی فرمائی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. لے جی پھر, چونکہ مجھے یہ آپ کی محبت ہے, مہربانی ہے کہ مجھے اشارہ نہیں کیا, لیکن میں اس واقعے کو سنا کے گفتگو کو مکمل. ایک بندہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں, آ کے کہتا جی بڑا گناہ گار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, مجھے معافی دلوا دیجیے. غوث پاک سرکار باہر آئے, آپ نے مصلی بچھایا, 2 نفل پڑھے, یا اللہ اس کو بخش دے, معاف کر دے. اللہ پاک فرمایا عبدالقادر یہ
70 ولیوں کے پاس پہلے گیا ہے، ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس کے لیے دعا نہ کریں. اے میرے ہاتھ دیکھنا بھائی، اے غوث پاک سرکار نے کہا بچھایا سی تو نفل پڑھے جب اللہ پاک کی گل کی. غوث پاک سرکار میرا مسالہ چکیا تو ٹور کر اے مینوں کو ٹور کے بخاوے